اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اگر تم نے رسول کی مدد نہیں کی تو بے شک اللہ ان کی مدد کر چکا ہے۔ جب کافروں نے ان کو بے وطن کر دیا تھا، درآں حالانکہ وہ دو میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، سو اللہ نے ان پر طمانینت قلب نازل کی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد فرمائی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کی بات کو نیچا کر دیا، اور اللہ کا دین ہی بلند و بالا ہے، اور اللہ بہت غلبے والا، بہت بڑی حکمت والا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فضائل بے شمار ہیں۔ گیلانی جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، لال بدخشانی، میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مبارک ہے کہ کسی شیخ کے ولی سجادہ نشین کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ مسند ولایت پر بیٹھے جب تک کہ اس کے اندر 12 خصائل میں سے 2 خصلتیں سیدنا صدیق اکبر کی موجود نہ ہوں۔ اور وہ 2 خصلتیں کیا ہیں؟ ایک صادق اور دوسرا متصدق، یعنی سچ بولنے والا اور سچ کی تصدیق کرنے والا۔ تو حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ مسند ولایت پر بیٹھنا اور اللہ کے ولی کی نشانیوں میں سے یہ 2 نشانیاں بھی ہیں کہ ایک وہ سچ بولتا ہے اور دوسرا وہ سچ کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ 2 خصلتیں حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور اسی لیے حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیت الطالبین شریف کے اندر فرماتے ہیں، اور صدق کی اصل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ خود قرآن میں حکم فرماتا ہے کہ کن کے ساتھ ہونا ہے، کن کی مجلس کو اختیار کرنا ہے، کن کی مجلس کو اپنانا ہے۔ صدیقین کی مجلس کو اپنانا ہے، صدیقین کی مجلس کو اپنانا ہے۔ تو حضور غوث اعظم نے اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار 2 جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، حضور پر نور، شافع یوم النشور، حبیب رب غفور، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کا ارادہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں کہ صدق ہر کام کا ستون ہے،
اور صدق ہی ہے جو ہر کام کو صحیح طور پر پایہ تکمیل پر پہنچاتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولایت کی یہ دو نشانیاں بھی فرمائیں جو ہمیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ملتی ہیں۔ ایک صدق، دوسرا متصدق، ایک سچ بولنے والا اور دوسرا سچ کی تصدیق کرنے والا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے پیغام کی ہمیشہ تصدیق فرمائی۔ ہجرت کی رات دارالندوہ میں کفار نے اپنی مجلس شورا کے اندر، جس کے اندر ابو جہل بھی شامل تھا، کفار بیٹھے اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ حضور کا پیغام بڑی تیزی سے پھیلا جا رہا ہے تو اس کو روکا جائے۔ تو انہوں نے یہ پلان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا جائے، اساسینیشن اٹیمپٹ۔ دارالندوہ میں کفار نے اپنی مجلس شورا میں ابو جہل کے مشورے کو طے کیا اور تمام قبیلوں کا ایک ایک جوان لیا، ایک گروپ بنایا اور پھر ان کو کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کر لو، اور جب آپ باہر نکلیں تو آپ پر حملہ کرو اور آپ کو شہید کر دو۔ اس مجلس شورا کے اندر اس رات کو شیطان ابلیس بھی موجود تھا۔ شیطان نے انسانی شکل اختیار کی اور وہاں آیا اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مشورے دینے پر ابو جہل کو سپورٹ کیا۔ تو ابو جہل نے اس مجلس شورا کے اندر یہ ایڈوائس دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا جائے، آپ کو شہید کیا جائے۔ اور اس مجلس کے اندر شیطان بھی موجود تھا انسانی شکل کے اندر۔ اس رات ادھر تو یہ پیغام بن رہا تھا اور یہ پروگرام بن رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا جائے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرماتا ہے کہ اے حبیب صدیق کو ساتھ لیں اور آج مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ اٹھتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر کے اندر لٹاتے ہیں اور پھر ساتھ یہ گارنٹی بھی دیتے ہیں کہ علی یہاں لیٹو، تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہ کرے گا۔ حضور جانتے تھے کہ علی کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا، اور حضور نے فرمایا کہ بعد میں لوگوں کی امانتیں واپس لوٹا کر تم بھی مدینے کی طرف کا قصد کرنا، تم بھی مدینہ شریف کی طرف آنا، صبح لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کرنا اور مدینہ شریف کی طرف آنا۔ یہ وہ رات ہے جب کفار نے مجلس شورا کے اندر، جس کے اندر ابو جہل بھی موجود تھا، شیطان بھی موجود تھا انسانی شکل کے اندر، کفار نے یہ فیصلہ کیا ابو جہل کے مشورے کے اوپر کہ ہر قبیلے میں سے ایک نوجوان کو سلیکٹ کریں گے، ایک گروپ بنائیں گے، اور وہ گروپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا جہاں آپ آرام فرما تھے اس کو چاروں طرف سے سراؤنڈ کر لے گا، اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائیں گے تو پھر آپ پر حملہ کریں گے اور آپ کو شہید کریں گے۔ اور اسی رات اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتا ہے اے حبیب اٹھیے، صدیق کو لیجئے اور مدینے کی طرف ہجرت فرمائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے تو کفار کو محاصرہ کیے ہوئے پایا۔ تو جب کفار کے قبائل کے نوجوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس آپ کے آستانے کے باہر گھاٹ لگا کر بیٹھے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع فرمائی، سورہ یاسین کی تلاوت شروع فرمائی اور مٹھی بھر خاک ان کے سروں پر ڈال دی، تو وہ کچھ دیر کے لیے اندھے ہو گئے اور حضور ان کے سامنے سے باہر نکلے اور وہ حضور کو نہ دیکھ سکے۔ کیا عجیب قسمت تھی ان کی
کہ حضور کا زمانہ بھی پایا اور پھر بھی حضور کو نہ دیکھ سکے. تو حضور بخیر و عافیت ان کے سامنے سے آپ تشریف لے گئے اور ان کو کچھ پتہ نہ چلا. اور حضور وہاں سے نکل کر پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے اوپر جاتے ہیں، اپنے دوست کے، اپنے یار کے دروازے پر جاتے ہیں. کیا یہ منظر عجیب نہیں کہ کتنے صحابہ بے شمار حضور کے دروازے پر آتے ہیں اور حضور اپنے یار صدیق اکبر کے دروازے پر تشریف لے کے جاتے ہیں. تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ صحابہ اکرام حضور کے دروازے پر جاتے ہیں مگر حضور اپنے یار ابو بکر صدیق کے پاس تشریف لے کر جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کے پیچھے سے غار کی طرف راستہ نکلتا تھا جو مدینہ طیبہ شریف کی طرف تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے کر گئے اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو لیا اور آپ پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے جہاں غار موجود تھی. اب یہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھی بنتے ہیں اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، آپ غار میں پہلے داخل نہ ہوں گے، پہلے میں داخل ہوں گا تاکہ اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو نقصان پہنچانے والی ہے تو مجھے نقصان پہنچا دے، آپ کو نقصان نہ پہنچائے. تو لہٰذا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غار میں پہلے تشریف لے کے جاتے ہیں. غار کے اندر دیکھتے ہیں جگہ جگہ کے اوپر سوراخ موجود ہیں، تو آپ اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کرتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کرتے ہیں. اب ایک سوراخ رہ جاتا ہے. جب اندر ساری صفائی فرما لیتے ہیں، غاروں کے اندر سوراخوں کو بند کر لیتے ہیں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور اب آپ اندر تشریف لے آئے. حضور اندر تشریف لاتے ہیں تو اب ایک سوراخ کھلا رہتا ہے، باقی سارے سوراخ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کپڑوں سے بند کر دیے ہوتے ہیں. تو اب اس سوراخ کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قدم مبارک رکھ لیتے ہیں، اپنی ایڑی رکھ لیتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز اس کے اندر سے باہر نہ آ جائے، حضور کو تکلیف نہ پہنچے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر تشریف لے آتے ہیں اور آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں کے اوپر اپنا سر مبارک رکھ کر آپ آرام فرماتے ہیں. آپ سوچئے بابا جان سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی فرماتے ہیں وہ کیسا منظر ہوگا کہ ایک وہ ہیں اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. حضور آرام فرما رہے ہیں اور حضور آپ کے زانوں مبارک کے اوپر آرام فرما رہے ہیں، تو آپ کا چہرہ ہر وقت حضور کے چہرہ انور کی زیارت کرتا ہوگا. اسی طرح پیر مہر علی شاہ صاحب نے شاید اسی لیے فرمایا ہے صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش قسمت تھے کہ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تنہائی میں وقت ملا. کئی دن تنہائی میں ملے گا، 3 دن آپ کو تنہائی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس غار کے اندر ملے اور یہ جو سارا واقعہ تھا. اور پھر جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے زانوں کے اوپر آرام فرما رہے تھے، آپ کو کتنا وقت ملا حضور کے چہرے کی زیارت کرنے کا. سونے یا نالوں سونا چہرہ حضور دا، مولا دکھا دے سانو جلوہ حضور دا. نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے محبوب خدا ٹھہرے. وہ کیسا منظر ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارا وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کے چہرہ انور کی زیارت فرماتے ہوں گے.
تو یہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار دو جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر وہ خواب یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے ملک شام تشریف لے کر گئے، اور وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک چاند اترا اور آپ کی گود میں آ گیا۔ آسمان سے ایک چاند اترا اور آپ کی گود میں آ گیا۔ تو صبح ہوئی، آپ ایک راہب کے پاس گئے، اس سے کہا کہ بھئی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے؟ میں خواب دیکھتا ہوں کہ آسمان سے اترتا ہے اور میری گود میں آ جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ان قریب، راہب کہتا ہے کہ ان قریب ایک نبی تشریف لائیں گے، ان قریب ایک نبی تشریف لائیں گے، ان کی زندگی میں تم ان کے وزیر ہوگے اور وصال کے بعد تم ان کے خلیفہ ہوگے۔ حضرت صدیق اکبر نے دیکھا کہ چاند اتر رہا ہے، آپ کی گود میں آ رہا ہے، اور پھر ہمیں غار کا واقعہ بھی یاد آتا ہے۔ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو ادھر جب مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو فرمایا کہ ابو بکر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا محمد آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اعلان نبوت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یا محمد آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ابو بکر کیا وہ خواب کافی نہیں جو تم نے شام میں دیکھا تھا کہ چاند اتر رہا ہے اور تمہاری گود میں آ رہا ہے؟ راہب نے اس کی تعبیر کی، نبی آئیں گے، ان کی زندگی میں آپ ان کے وزیر، ان کے تشریف لے جانے کے بعد آپ ان کے خلیفہ ہوں گے۔ تو یہ اعلان نبوت سے پہلے کا خواب ہے، اور اعلان نبوت کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فرمائیے کہ آپ کی یا محمد آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں ابو بکر کیا وہ دلیل کم تھی؟ کیا وہ دلیل کم تھی؟ تو خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آپ آرام فرما رہے تھے، جبکہ جس سوراخ پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں مبارک رکھا ہوا تھا، ایڑی رکھی ہوئی تھی، اس کے پیچھے ایک سانپ موجود تھا۔ باقی سارے سوراخوں کو تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گدڑی کے جو کپڑے تھے، آپ نے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر آپ نے سوراخ بند کر دیے کہ کوئی زہریلا جانور نہ ہو پیچھے۔ اب ایک سوراخ بچ گیا تو آپ نے اپنا پاؤں مبارک کی ایڑی آپ نے اس سوراخ کے اوپر رکھ دی کہ کہیں کوئی کیڑا ایسا نہ نکل آئے حضور کو تکلیف پہنچے۔ حضور آپ کی گود میں آپ کے زانوں پر آرام فرما رہے تھے، اب ایک سانپ پیچھے موجود تھا، اس سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا، اور اس سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار ڈسا۔ جب تھوڑی جنبش ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے۔ حضور نے فرمایا ابوبکر کیا ہوا؟ کچھ روایات میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سانپ بار بار ڈس رہا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق اپنی ایڑی ہٹا نہیں رہے تھے، اس چیز کے باوجود کہ ایک زہریلا جانور آپ کو بار بار ڈس رہا ہے، مگر اس بات پہ کہ کہیں حضور کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کو ڈسنا قبول تھا، ڈسوانا قبول تھا اپنا پاؤں، مگر اس پاؤں کو اس جگہ سے ہٹانا قبول نہیں تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاؤں کی ایڑی مبارک جو تھی اس کو سانپ ڈستا رہا۔ روایات میں ہے کہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف کے مارے آپ کی آنکھوں سے چند آنسو کے قطرے گرے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر پڑ گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو گئے۔ حضور نے فرمایا ابوبکر کیا ہوا، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا ماجرا عرض کیا، حضور اس طرح سارے سوراخ بند کیے تھے، ایک سوراخ بچ گیا تھا، اس پر میں نے اپنی ایڑی لگا دی، حضور پیچھے سانپ ڈستا رہا میری ایڑی پر،
تو وہ تکلیف تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جگہ کے اوپر اس سانپ نے ڈسا تھا آپ نے وہاں پر اپنا لعاب دین لگایا اور آپ کا پاؤں مبارک بالکل ٹھیک ہو گیا. اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی کیا برکتیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لعاب دہن کی کیا برکتیں ہیں. ہم نے ان احادیث کو بھی پچھلے ایک جمعے کے اوپر ہم نے دیکھا تھا، ان روایات کو جس کے اندر کئی صحابہ اکرام کی آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، یا حالت جنگ کے اندر آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا گہرا تعلق رہا. تو دراصل روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ جو سانپ تھا وہ بھی ایک عاشق رسول تھا. صاحب معراج النبوہ مولانا ملا معین واعظ الکاشفی الحروی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک روز ایک سانپ حضرت سیدنا عیسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا روح اللہ، مکہ مکرمہ کو کون سا راستہ جاتا ہے؟ تو وہ لکھتے ہیں کہ ایک سانپ حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا روح اللہ، مکہ مکرمہ کو کون سا راستہ جاتا ہے؟ حضرت عیسیٰ بڑے حیران ہوئے. حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اے سانپ، تجھے مکہ مکرمہ سے کیا کام ہے؟ تو مکہ مکرمہ کیوں جانا چاہتا ہے؟ تو اس سانپ نے گویا اپنے عشق کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی، حضور 600 سال سے میں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپ رہا ہوں اور ان سے ملنے کے لیے بے قرار ہوں. بس اب تو محبت کا غلبہ ہو چکا اور محبت عشق میں تبدیل ہو چکی ہے. سنا ہے، وہ سانپ حضرت عیسیٰ کو کہتا ہے، سنا ہے کہ میرے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے اندر تشریف لانا ہے اور وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا ہے، اور اس سفر میں ایک پہاڑ کے اندر غار ثور آنا ہے جس کے اندر آپ ٹھہریں گے، آپ آرام فرمائیں گے. تو یقیناً میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تو جانے سے رہا، کیونکہ وہاں تو لوگ موجود ہیں، وہاں تو آبادی موجود ہے. تو میں نے سوچا کہ میں غار کے اندر ہی آپ کا انتظار کروں گا اور آپ سے ملاقات کروں گا. تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب سانپ کا کلام سنا کہ سانپ کہہ رہا ہے کہ میں 600 سال سے انتظار کر رہا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا، مجھے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر تشریف لانا ہے، وہاں سے انہوں نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرما کے جانا ہے، راستے میں انہوں نے غار ثور میں رہنا ہے. جب سانپ کو یہ باتیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا علم دے سکتا ہے، تو لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے غلاموں کے علم پر اعتراض کرتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سانپ بھی عاشق تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا سانپ تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کو کہا، بھئی دیکھو ٹھیک، تم 600 سال سے انتظار کر رہے ہو، میرے اور ان کی زندگی کے درمیان بھی ابھی 600 سال اور موجود ہیں. تو اس سانپ نے عرض کی کہ میں اگلے جتنے سال بھی ہو سکیں گے میں انتظار کروں گا. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو راستہ فرمایا اور وہ جا کر غار ثور کے اندر اس نے انتظار کیا. تو روایات کے مطابق یہ سانپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق تھا، آپ سے محبت کرتا تھا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا تھا. آپ سے پوچھا حضرت عیسیٰ سے کہ بتائیں کہ مکہ مکرمہ کا راستہ کیا ہے. حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ کا راستہ یہ ہے. اب دیکھیے 600 سال پہلے، 600 سال بعد 1200 سال ہو گئے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کم و بیش 1200 سال کے بعد تشریف لاتے ہیں، سانپ کب سے انتظار کر رہا ہے. اب وہ دیکھتا ہے کہ اب اس کا راستہ بند کر دیا گیا ہے. اب وہ دیکھتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے اس سوراخ کے اوپر جس کے اندر وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس سوراخ کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ایڑی لگا دی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر اس سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو ڈسا.
ہم سے تو اپنی چیزوں کا 1 سال انتظار نہیں ہوتا، وہ 1200 سال کے قریب انتظار کر رہا تھا۔ اس سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار ڈسا، اور روایات میں اس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی گود میں آپ کے زانوں پر تشریف فرما تھے، تو وہ آنسو کے قطرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کے اوپر پڑے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوتے ہیں، فرماتے ہیں ابوبکر کیا ہوا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور سانپ نے ڈسا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام الواب دہن لگاتے ہیں، تو وہ جو سانپ کا زخم ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کیسے محبوب دوست تھے کہ ان کو سانپ سے اپنے آپ کو ڈسوانا قبول تھا، بار بار ڈسوانا قبول تھا، مگر یہ قبول نہیں تھا کہ حضور کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اسی لیے ان کا وہ خواب، وہ راہب نے جو انٹرپریٹیشن کی کہ آپ ان کی دنیا میں، ان کی زندگی میں ان کے وزیر ہوں گے، اور ان کی تشریف آوری کے بعد، ان کے پردہ فرمانے کے بعد آپ ان کے خلیفہ ہوں گے۔ اور حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ کوئی بندہ تب تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصلتیں موجود نہ ہوں۔ ایک، سچ بولنے والے کی سچ بولنا، اور دوسرا سچ کی تصدیق کرنا۔ ابو جہل نے کہا کہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں چند ہی لمحوں کے اندر میں معراج کا سارا سفر کر آ گیا، سدرۃ المنتہا، اور وہ سارا سفر کر آ گیا، تو کیا آپ اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق فرمائی۔ تو باقی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات تو بے حد ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ ضرور ان کو مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔